جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ولسن ٹی وی اور میں ہوں چودھری اظہر، آپ کا ہوسٹ۔ ہمیشہ کی طرح سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں اظہر کا آپ کو سلام۔ اندازے بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میرے ساتھ ڈاکٹر یونس امین شیخ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، آج اسٹوڈیو میں میری دعوت پر پہنچے ہیں کیونکہ میں نے ان کی پہلے ایک ویڈیو دیکھی ہے اور اس پر انہوں نے انٹرویو میں ریشما کی آواز میں جو غزل انہوں نے لکھی اس کے بارے میں نے سوچا کہ ڈاکٹر صاحب کو میں خود دعوت دوں گا کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں آئیں اور ہمیں اس بارے میں بھی بتائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ملتان سے ہمارے ساتھ خان صاحب بھی موجود ہیں اور آن لائن پر ہوں گے، ان سے بھی بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو ولسن ٹی وی۔ بہت شکریہ جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کا میں نے بہت پہلے ایک انٹرویو کیا تھا، اس کے دوران آج تک بہت سے ویڈیوز اور آپ کی غزلیں، نظمیں اور کچھ لکھی ہوئی چیزیں پڑھنے، دیکھنے کو، سننے کو آئی ہیں۔ آج آپ سے بات کرتے ہوئے کوئی تھوڑا جھجک رہا ہوں، اس لیے کہ وہ کچھ اور قسم کا انٹرویو تھا، آج کچھ ادبی معاملات پر بات ہوگی جی، تو میں اتنا ادب کو گہرائی سے نہیں جانتا، تو اگر کوئی گستاخی ہو تو معذرت فرمائیے گا، خان صاحب بھی سن رہے ہیں ادھر۔ تو آپ کے کچھ ملی نغمے بھی آنے والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فوک، پنجابی، اردو اور اس کی گہرائی میں جا کے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے، ایکچولی میں کہوں گا کہ اس کا نزول ہوتا ہے، پھر انسان لکھتا ہے، وہ تخیل میں جاتا ہے، سوچتا ہے۔ مجھے اتنا گہرائی سے میں نے پہلے کہا کہ معذرت خواہ، تو کیسے آج کل مصروفیات کیسی ہیں اور کیا نیا لکھا ہے؟ جو آپ نے بہت نیا لکھا ہے وہ تو ابھی خان صاحب سے سنتے ہیں، پہلے آپ سے دو ایک باتیں کر لیں۔ جی جی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ جی، آپ کا بھی اور ولسن ٹی وی کا بھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ تو کرتے رہنا چاہیے، اس سے وہ جو ایسے ہی ہے کہ جیسے وینز میں بلڈ چلتا رہے تو بندہ زندہ رہتا ہے، نہیں تو پھر زندہ رہنے کے لیے سانس، اور ایسے ہی جیسے کھلاڑی کے لیے اس کا ایکسرسائز کرنا، ایتھلیٹ کے لیے، اور شاعر کا شاعری نہ کرنا، جی ہاں، ایکسرسائز اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ کتابیں بھی آ گئی، شاعری بھی چلتی رہی، میں سوچ رہا تھا کہ کیونکہ ہم جو اپنی تنظیم کا کام بھی کر رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ ہم نے تھوڑا سا میوزک کو، فنون لطیفہ کے باقی فیلڈوں کو پیچھے رکھا ہوا تھا، صرف مشاعروں پہ زور دیا ہوا تھا۔ تو پھر میں نے یہ دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے پہلی چنگاری جو ہے نا وہ بنانی تھوڑی مشکل ہوتی ہے، اس کے بعد تو پھر آگ لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسا ہم شروع کریں کہ کوئی میوزک کو زیادہ جگہ دے دیں اور کچھ غزلیات کو، کچھ گانے، کچھ پنجابی، اردو، اب سارا کچھ مکس کر کے کوئی مارکیٹ میں لایا جائے، نئے ٹیلنٹ کو ہنٹ کیا جائے، جو آلریڈی گا رہے ہیں ان کو اور پروموٹ کیا جائے۔ آپ نے ٹیلنٹ بھی ڈھونڈنے شروع کیا، ٹیلنٹ آپ نے ڈھونڈا بھی، سامنے آ رہا ہے، آئے گا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا جی میں نے وہ ایک اور نغمہ بھی تیار کروایا ہے جو شادیوں پر، رخصتی کے موقع پر دیا جائے گا، کیونکہ شاید میرا خیال ہے، میں نے کہیں دیکھا سنا ہے شاید کہ آپ نے کچھ انڈیویجول شادیاں کروانے کی بھی ہمت کی اور اس کو بڑی کامیابی سے کروایا۔ However، جی بالکل آپ نے جیسا کہہ رہے ہیں، ایک بڑا مشہور فکر ہے ناظرین کہ موسیقی روح کی غذا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس غذا کو، اس روح تک یہ غذا جو ہے وہ پہنچانے کے لیے انسان کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، پہلے کمائی کرنی، اسٹریٹجی، محنت، مزدوری، ٹریننگ، کالج، یونیورسٹی اسٹڈی، واٹس ایور، پھر اس کے بعد جا کے وہ ثمر ملنا شروع ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کر رہے تھے بات موسیقی۔ جی، میں ویسے دیکھا ہے میں نے کہ شروع سے ہی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کوئی ایسا پرسن ملتا ہے، کوئی ایسا بندہ ملتا ہے جس میں کوئی ٹیلنٹ ہے، تو ہم اس کو آگے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ فیصل آباد میں تھا، ہم رات کے 1:30 بجے بیٹھے ہوئے ادھر گھنٹہ گھر کے پاس چریوٹ بازار میں چائے پی رہے تھے،
تو ایک میرے پاس لاہور سے 2 مہمان آئے تھے، تو انہوں نے کہا جی ہم نے ڈرائی فروٹ لینا ہے، سردی تھی اس وقت، تو ڈرائی فروٹ لینے چلے گئے، تو وہاں پہ ایک لڑکا کھڑا تھا، وہ بھی خرید رہا تھا، فراز نام تھا اس کا. تو اس نے مجھے کہا جی کہ میں نے کہا، مجھے کہہ رہا ہے میرے ہاتھ میں کتاب تھی، کہہ رہا آپ شاعر ہیں. میں نے کہا جی. تو وہ کہہ رہا جی میں پینٹر ہوں، میں پھر پینٹ بھی کرتا ہوں، میں ویڈیوز بھی بناتا ہوں، یہ وہ سارا اپنا تعارف کرانے لگی. میں نے اس کو کہا یار پھر آپ ہمارے ساتھ آؤ، پلیٹ فارم ہمارے جوائن کرو. وہ ہمارے ساتھ آ گیا. اس نے میری ایک کتاب نیلی آنکھ سمندر کا ٹائٹل بھی بنایا بعد میں، اس کو ہم نے ایوارڈز بھی دیے، اس کو انکریج کیا. ابھی وہ فراز نے جو ہے نا یہ پشاور سے آگے ایک علاقہ ہے، وہاں پہ 4 سکول بنا دیے، اور وہ بے روزگار تھا، اور اس کو میں جو انکریج کرتا رہا ہوں الحمدللہ. وسیلہ بن گیا. تو 2 سال گزرے، ابھی 4 سکول بنائے ہیں اور بچوں کو فری ایجوکیشن دے رہا ہے. تو یہ ہے کہ موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے. جی آپ کی انکریجمنٹ ہو گئی، آپ کی حوصلہ افزائی سے، آپ کے اس کو کہنے سے بتانے سے تھوڑا وہ چلا اور وسیلہ بن گیا، اور بات وہاں تک پہنچ گئی. بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی. تو دور چلتے ہیں، دور دراز سرائکی، پیروں کا شہر. اور میری بڑی خواہش ہے، میں بہت بچپن میں وہاں گیا تھا. بات کرتے ہیں ملتان کی، تو میرے بڑے پیارے دوست وہاں پر موجود ہیں، طارق میو صاحب. تو اگر وہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ان کو میرا آداب. وہ بھی ملتان شہر سے ہیں. تو ملتان شہر سے ہی آج کا پروگرام جو ہے وہ ایکچولی چل رہا ہے اسی حوالہ سے، کیونکہ وہاں سے خان صاحب میرے ساتھ آن لائن موجود بھی ہیں. تو ابھی وہ سن رہے ہیں، لیکن ویڈیو میں آن کرتا ہوں 1 سیکنڈ میں. پہلے آپ ان کا تھوڑا سا تعارف کرو. جی ایم اے ساحل صاحب. ایم اے ساحل، ہاں جی، مبارک علی صاحل ہیں. مبارک علی صاحب. تو بڑی اچھی آواز ہے. 2 سال پہلے 2.5 سال پہلے ایک میں نے پروگرام کیا تھا ادھر آرٹ کونسل اسلام آباد میں، تو میں نے ان کو پہلی دفعہ وہاں بلایا تھا. اس سے پہلے ملتان کے جو ہے نا بس سٹاپ پہ میری ان کی ملاقات ہوئی تھی. تو وہ موٹر سائیکل پہ آئے، اپنے بیٹے کے ساتھ ملے مجھے. تو کیونکہ میری پہلے فیس بک پہ ہوئی تھی، اس کے بعد انہوں نے 2-3 دفعہ فون کیا. پھر میں نے ملتان میں گیا تو ان کو ادھر بلایا، بسوں کے اڈے پہ ملاقات ہوئی. وہاں سے میں نے ان کو اچھا، بڑی عجیب سی بات ہے. اکثر معذرت خان صاحب اگر سن آپ پر پرسنل تنقید اکثر ہوتا پاکستان میں یہی ہے، یہاں صحرا سے آواز نکلتی ہے، یہاں پیٹرول پمپ سے نکل رہی ہے، یہاں وہ پینٹ کر رہا ہے کوئی آدمی تو وہاں سے وہ گانا گا رہا ہے تو اس کی آواز پکڑی گئی. یعنی ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے، اور ٹیلنٹ کی قدر بہت مشکل سے ملتی ہے. اور بعض لوگ تو پیسہ بھی لگاتے ہیں مگر ان کا ٹیلنٹ سامنے نہیں آ رہا. تو خان صاحب سے بات کرتے ہیں. خان صاحب السلام علیکم. مجھے بتائیے کہ کیسے ہیں، اور ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، اپنے فن کے بارے میں، اپنی گلوکاری کے بارے میں، آپ کیسے، کیا، کہاں سے شروع ہوا، یہ تمام آپ خود ہی بتائیے گا ذرا پلیز، بڑی مہربانی ہوگی. السلام علیکم. سننے اور دیکھنے والوں کو وعلیکم السلام. جی میرا تعلق پاکستان کے شہر ملتان سے ہے. میں نے ابتدائی تعلیم استاد منیر حسین خان سے حاصل کی. کافی عرصے سے میں میوزک پر کام کر رہا ہوں. 1991 میں ریڈیو بہاولپور سے میری اپنی بنائی ہوئی ایک دھن جس کے بول پکھیاں دے گھر بار نہیں ہوندے بہت مشہور ہوئی، جو میری ہی آواز میں ریکارڈ ہوئی. اس کے بعد اس طرز نے اتنی مقبولیت حاصل کی کہ پاکستان کے نامور علاقائی سنگروں نے اسے اپنی اپنی آواز میں مختلف ریڈیو اسٹیشن سے ریکارڈ کروایا. بعد ازاں یہ طرز متحدہ عرب امارات میں اور دیگر جو ہمارے کلچرل قسم کے ممالک ہیں ان میں بہت مشہور ہوئی. اور جو بھی بڑا سنگر پاکستان سے مشرق وسطی عرب امارات میں جاتا، اس کو یہ باقاعدہ طور پر اس کی فرمائش ضرور کی جاتی تھی کہ جی ہمیں وہ گانا سنا دیں، پکھیاں دے گھر بار نہیں ہوندے. یہ میرا ابتدائی طرز اور ابتدائی گانا تھا جسے بہت پذیرائی ملی. اس کے بعد پھر میں نے سرائکی کام جو ہے وہ ان لوگوں کو جو اس کو زیادہ کرنا چاہتے تھے ان کے لیے چھوڑ دیا، اور پھر میں نے پنجابی غزل اور اردو پر کام شروع کیا، اور جس میں الحمدللہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت کامیابی عطا فرمائی ہے. تو اس گیت کے بول جو ہیں وہ
मैं कंपोजिशन आपको थोड़ा सा सुना देता हूँ. पखियां दे घर बार होंदे, दुखियां दे गम कार होंदे, घर बार होंदे, दुखियां दे गम कार होंदे. जो खान साहब, मैं 1 मिनट में आपके पास वापस आता हूँ. क्या खूबसूरत आवाज जी. और कितनी गहराई से उन्होंने, किसी और का कलाम है, आपका नहीं है, मगर कितनी गहराई से उन्होंने आवाज और उसकी खूबसूरती से उसको कंपोज भी किया है. अभी आपकी जो गजल गई है उनके पास, वो कंपोज हो चुकी है? जी, उन्होंने मेरी 2 गजलें पहले गाई थी. अच्छा. जो 1 साल हो गया तकरीबन. तो फिर अभी ये तीसरी गजल है. लेकिन अभी उन्होंने मेरी 2 गजलें बड़ी, उनकी जो उन्होंने गाई थी वो बड़ी पसंद की गई. तो उन्होंने तीसरी गाई. फिर अभी उन्होंने एक एल्बम पूरी मुरतब कर ली. अच्छा. जिसमें मेरी 6 गजलें हैं. तो अभी उन्होंने जो है पहली गजल इस एल्बम की रिलीज की है, लौटा रात हो गई जाना, गम की बरसात हो गई. क्या बात है, गम ये की पहली बरसात हो गई जाना. तो आगे फिर बाकी भी हैं, वो भी आ रही हैं. मेरा ख्याल है 2-3 दिन में दूसरी गजल जो है वो रिलीज हो रही है. ये इनकी आवाज जो है इंडिया में बड़ी पसंद की गई, पाकिस्तान में खासकर सराय की पट्टी में बहुत पसंद की जाती है. तो ये वैसे तो ये मेरा ख्याल है 91 से गा रहे हैं, 1991 से. लेकिन पीबीए प्लेटफॉर्म पे हमने उनको जो 2 साल हो गए उनको अपने साथ लगाया. बड़ा बेअदब हूँ, सजा चाहता हूँ, बड़ी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ, सजा चाहता हूँ. सजा इसलिए चाहता हूँ और बेअदब इसलिए हो गया हूँ कि मैं भूल गया था कि आपका जो तारुफ है मैंने वो तो करवाया नहीं नाज़रीन को. पाक ब्रिटिश आर्ट के फाउंडर भी हैं, चेयरमैन भी हैं, और इंटरनेशनली पाकिस्तान, कनाडा, यूरोप में और बरतानिया में इनकी पाक ब्रिटिश आर्ट के हवाले से बड़ी सारी खदमात और मसरूफियात भी हैं पाकिस्तान में स्पेशली. बल्कि मैंने इनसे, मेरा शहर गोयरा टोबा ज़िला है, तो मैंने एक दफ़ा सवाल किया, उन्होंने कहा जी फैसलाबाद में भी हमारी बाकायदा तंजीम है जो मेरी डिवीज़न है, और वहाँ से भी लोग इनको, इनकी बड़ी पजीराई है वहाँ पर भी. शारा और अदबी कलाम से बड़ा इनका, आपने देख लिया कि इनका कलाम मुख्तलिफ जगह पर गाया जा रहा है. बहुत कम कलाम मिल रहा है अब इस तरह से जिसको गज़ल की नज़र किया जाए, गज़ल के तरीके से गाया जाए, और इस कल्चर को बल्कि हम डबो रहे हैं. ये बड़ा सूफियाना कलाम भी इसमें आया है, गज़ल में भी और सूफियाना कलाम में भी गाया जाता है. ये कल्चर हमारा बहुत गहरा और खूबसूरत था, मगर अब इसकी कुछ नई जनरेशन के नए तकाजे हैं. मगर उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी कोशिश करें कि गज़ल को प्रमोट करें, उसको कल्चरली तौर पर भी लेके आएं. तो आप क्या फरमा रहे थे? जी, मैं कह रहा था कि एम ए साहिल साहब एक खूबसूरत आवाज़ है, और मेरा ख्याल है कि इस दौर में सिर्फ वो अभी जो है ना लोगों के कानों तक हमने उसको पहुंचाना है इस आवाज़ को. तो मैं समझता हूँ ये आवाज़ पाकिस्तान की बड़ी आवाज़ों में से एक आवाज़ होगी इंशाल्लाह फ्यूचर में. इसी तरह जैसे हमने ममताज़ रेशमा को ढूंढा, ममताज़ रेशमा अभी देखिएगा इंशाल्लाह देखते देखते बड़ी अच्छी आवाज़ देखी है. फिर मनाहिल खान ने मेरी गज़ल गाई है, मनाहिल खान भी इंशाल्लाह और भी आगे गाएगी. साबर अली साहब हैं, मौसीकार बहुत अच्छे हैं, वो सारी दुनिया मेरी इधर से बनाते हैं. बाकी ये एम ए साहिल साहब ने ये 6 गज़लों की और पहली 2 गज़लों की धुनें खुद बनाई हैं. अच्छा, ये धुनें भी बनाते हैं और गुलकार भी हैं. इनमें अल्लाह ताला ने जो है ना डबल सलाहियत दी है. ये सब अल्लाह ताला की, खुदा ताला की देन है. इंसान, मेरा ख्याल है कोई भी कुछ नहीं करता, हर किसी के नसीब में उसका हिस्सा लिखा होता है कि तेरा ये ड्यूटी है, तुम्हें ये निभानी है. मैंने अर्ज किया ना कि शुरू में मैंने इलाकाई लोकगीतों पर काम किया, लेकिन मैंने देखा कि इस वक्त उर्दू गज़ल और पंजाबी गज़ल पर काम नहीं हो रहा.
تو پھر میں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا کہ میں اردو کی ترویج کے لیے اردو غزل پر کام کروں گا. اور اس طرح سے میں نے پھر ڈاکٹر یونس امین شیخ صاحب کی غزل ان پر کام کیا. جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ البم کا نام میں نے تیرے خیال کے ساگر کو چوم کے نکلے سے متعارف کروایا. تو اس کے بعد ان کی بہت خوبصورت غزلیں ہیں اس میں، جس میں ایک در بدر گونجتی صداؤں کا کچھ ٹھکانہ نہیں ہواؤں کا، اور دوسرا ایک پنجابی ان کا جو ہے کہ گلدا ہار بنائے ہوئے، گلدا ہار بنائے ہوئے پھول نے کچھ کملائے ہوئے. یہ انشاءاللہ بہت خوبصورت طرزیں ہیں، بہت خوبصورت کمپوزیشنز ہوئی ہیں. شاعری تو کمال ہے نا جی، لیکن آپ کو انشاءاللہ تعالی العزیز شعروں کے مزاج سے ملتی ہوئی کمپوزیشن، یعنی سروں کا امتزاج اور شعروں کا اور لفظوں کا امتزاج آپس میں آپ کو بہت خوبصورت انشاءاللہ تعالی العزیز ملے گا. جہاں تک میرے لندن آنے کی بات کی ہے کہ میں اگر آپ مجھے انگلینڈ بلواتے ہیں تو میں کتنی دیر کا کوئی پروگرام کر سکتا ہوں، تو اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ میری تقریباً اپنی ذاتی کم از کم 14-15 ایسی کمپوزیشنز ہیں، جس میں کچھ امریکہ کے شاعر ہیں جن میں جناب میاں محمود عامر صاحب ہیں، اور اسپین سے ارشد نذیر ساحل صاحب ہیں، اور اس طرح سے تقریباً پاکستان کے ایک غزل مشہور ہوئی تھی جسے اعجاز قیصر صاحب نے گایا تھا، آنکھ برسی ہے تیرے نام پہ ساون کی طرح. اس غزل کے جو خالق ہیں وہ مرزا بیگ برلاز صاحب ہیں، تو انہوں نے بھی مجھے اپنی ایک غزل بھجوائی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جس کی کمپوزیشن کریں، اور وہ بھی کمپوزیشن انشاءاللہ تعالی العزیز آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے گی. تو اگر میں آپ مجھے اگر میں انشاءاللہ آپ کے پاس لندن میں آتا ہوں تو 14-15 میری اپنی کمپوزیشنز ہیں. پھر اس کے علاوہ میرے پاس جناب خان صاحب مہدی حسن صاحب، خان صاحب غلام علی خان صاحب اور جگجیت سنگھ کی غزلوں کا کافی میرے پاس کلیکشن موجود ہے. جو جی ناظرین، گلدا ہار بنائے ہوئے پھول نے کچھ کمڑائے ہوئے، تو یہ خان صاحب نے کہا ہے. تو خان صاحب ہم آپ سے بات کرتے ہیں، آپ نے یہ تمام جو غزلیں ہیں ان کا کتنی غزلیں آپ نے ان کو دی جو بنانے کے لیے؟ جی 6 غزلیں انہوں نے ابھی اس البم میں گائی ہیں. اس سے پہلے انہوں نے 2 غزلیں گائی ہیں، جاگ اٹھی تنہائی، ایک یہ غزل تھی، اور دوسری تھی ہم نے تھا ایک شہر بسایا، یونس جی، لیکن ہم کو راس نہ آیا. راس نہ آیا، برطانیہ تو راس آیا کہ نہیں آیا؟ جی جی. اچھا، خان صاحب سے بات کرتے ہیں آخری مرحلے میں کہ خان صاحب البمز آپ لے کر آ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ تفصیل بتائیں پلیز، بڑی مہربانی ہوگی. جی خان صاحب. حال ہی میں نے 8 غزلوں پر مشتمل ایک البم ریکارڈ کروایا ہے، جس کا ٹائٹل ہے تیرے خیال کے ساغر کو چوم کر نکلے، جو کہ جناب ڈاکٹر یونس امین شیخ صاحب کی غزل ہے. اور اس البم میں تقریباً 6 غزلیں جو ہیں وہ ڈاکٹر یونس امین شیخ صاحب کی ہیں. ان غزلوں کی ترتیب ہم نے حیدری اسٹوڈیو میں ملتان میں کی ہے، اور اس میں میرے ساتھ جناب رستم حیدری صاحب اور CEO حیدری اسٹوڈیو جناب زاہد حیدری صاحب نے بہت اہم کردار ادا کیا. ان لوگوں نے ان غزلوں کا میوزک ترتیب دیا، اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں میری غزلوں کو میری دھنوں کو انہوں نے آگے پیش کیا. اس البم کی پہلی غزل جو ہے وہ لوٹ آ رات ہو گئی جانا 3 ستمبر 2021 کو ریلیز ہوئی، حیدری اسٹوڈیو کے چینل سے ریلیز ہوئی. اب تک میں کافی لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو چکا ہوں، اور مجھے اس کامیابی پر میں جناب ڈاکٹر یونس امین شیخ صاحب، جناب زاہد حیدری صاحب اور جناب رستم حیدری کا انتہا دل سے شکر گزار ہوں.
جی بہت نوازش خان صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آخر میں ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے، کیا پیغام دیں گے اردو شاعری کے بارے میں، غزل کے بارے میں، فوک و پنجابی کے بارے میں؟ آپ نے پنجابی بھی لکھی، اردو بھی لکھا ہے، اور خدا نے آپ کو اس چیلنج سے نوازا ہے. It's a very great honor to be with you. آپ کو آپ نے ہماری گزارش اور ریکویسٹ سنی، آپ آئے، بہت شکریہ. تو آخری 30 سیکنڈ میں کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ. میں یہی کہوں گا کہ ایم اے ساحل صاحب کی یہ پوری البم ہی بڑی زبردست ہے. میری شاعری سے ہٹ کے ان کی آواز بہت اچھی ہے، دھنیں بڑی اچھی بنائی ہے، تو آپ ضرور دیکھیں. اس سے ہٹ کے کاشف حسنی نے میری پہلے 2 غزلیں گائی تھی، ابھی ایک غزل اور آ رہی ہے اس کی بھی. تو یہ جتنے بھی پی بی اے پلیٹ فارم سے یا پی بی اے سے ہٹ کے بھی ہم جو آگے شیئر کر رہے ہیں، لوگوں میں بھیج رہے ہیں نئے میوزک کو، تو آپ سنیں. اگر اس میں سے کوئی چیز اچھی لگے تو اس کو آگے بھی شیئر کریں، اور اس کو گلوکار کو اپریسیشن بھی دیں پلیز. بہت شکریہ آپ سب کا. جی تو گائکی، شاعری اور موزیشنز، گلوکار، دھند جب تک ایک ہم آہنگی کے طور پر اکٹھے نہیں ہوتے، ان کا مائنڈ سیٹ ایک نہیں ہوتا، تو کسی غزل کو خوبصورتی نہیں ملتی. تو وہ جب خوبصورت گائک مل جائے تو شاعر بہت خوش ہوتا ہے کہ میری شاعری جو ہے وہ خوبصورتی سے ادا کی گئی ہے، پیش کی گئی ہے. تو بڑی نوازش ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم دیا. تو آئندہ انشاءاللہ آپ کی دوسری غزل جو غزلیں آ رہی ہیں، اور ملی ترانہ بھی آ رہا ہے، جو کہ اسپیشلی ان شہیدوں کے لیے ہے، ان کے غازی بھی ہیں. ان میں میجر صاحب ہے ایک آپ کے دوست، جن کے پشاور کا جو حادثہ ہوا اس میں ایک میجر صاحب ہیں. آخر میں بس 2 سیکنڈ لے رہا ہوں کیونکہ وہ جذباتی ہو گیا ہوں. شہادت کے نام سے، ملک کے نام سے میں تھوڑا جذباتی ہو جاتا ہوں. تو ان کے جسم میں آج بھی 20-30 کے قریب، مجھے یاد نہیں ہے، کہ گولیاں آج بھی ان کے جسم کے درمیان میں ہیں. جب پشاور میں بچوں کا قتل عام کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، اور دہشت گردی کا، بلکہ اس کے لیے ہم بڑی اس کی مذمت کرتے رہے، آج بھی کرتے ہیں. اور خدا تعالیٰ ان بچوں کی شہادت کو قبول کرے، اور میجر صاحب جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے، اور ان سے بھی کوشش کریں گے کہ اگر بات اور رابطہ ہو سکا تو. ڈاکٹر صاحب بہت نوازش. ناظرین دیکھتے رہیے ولسن ٹی وی. آئندہ کسی اور شخصیت کے ساتھ پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.